بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 8 کلاس، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ جی بیٹا، ہمارا تفصیلی سوالات کا سلسلہ جس میں آج اس کا دوسرا پارٹ ہے قرآن مجید کی حفاظت، اس کا جو ایک تفصیلی کوشچن بنتا ہے 6 نمبر کا، وہ میں نے آج آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ بیٹا، اس میں قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن مجید کی حفاظت پر نوٹ تحریر کیجیے، قرآن مجید کے حفاظت کے ادوار پر نوٹ لکھیں۔ مختلف حوالوں سے اگر کوئی سوال آتا ہے تو اس کا آنسر آپ نے یہی لکھنا ہے جو میں نے ابھی آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ہیڈنگ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پر اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ قرآن مجید کو دیگر آسمانی کتب کے مقابلے میں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تحریف سے پاک ہے، ہر لحاظ سے یہ محفوظ ہے، قیامت تک کوئی شخص بھی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ کا اپنا وعدہ ہے، جس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں یہ وعدہ اس طرح سے پورا ہو کہ پوری دنیا میں قرآن مجید کے نسخے جو ہیں وہ موجود ہیں، اور کسی ایک نسخے میں بھی جو پاکستان میں ہو یا جو مصر میں ہو یا مراکش میں ہو، کسی اور جگہ پر موجود ہے، زیر زبر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ مختلف ادوار میں جو ہے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے جو اقدامات کیے گئے تھے وہ درج ذیل ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اسی طریقے سے آپ نے ان کو لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے عہد نبوی میں حفاظت قرآن، ٹھیک ہے؟ عہد نبوی میں حفاظت قرآن یہ ہوا کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ آپ لوگ جانتے ہو کہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جن صورتوں کا نزول ہوا وہ صورتیں جو تھی وہ مختصر تھی، ٹھیک ہے؟ اور مدینہ میں کیونکہ ایک معاشرتی زندگی تشکیل پا چکی تھی، ایک معاشرے کو تشکیل پانا تھا، تو اس وقت جو صورتیں جن کا نزول ہوا وہ صورتیں جو ہیں وہ طویل تھیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھ کر سنا دیتے، اکثر صحابہ قرآن مجید کی آیات کو فوراً حفظ کر لیتے۔ ایک تو زبانی یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا، اس کے علاوہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو آپ نے قرآن مجید کو لکھنے پر بھی آپ نے معمور کر رکھا تھا، انہیں کاتبین وحی کہتے تھے، کیونکہ قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوتا تھا اور جو اس کو لکھتا تھا ان کو کاتب وحی کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید زیادہ تر کھجور کی چھال، اونٹ کی شانے کی ہڈی، ٹھیک ہے، چوڑی جو ہڈی ہوتی تھی اس پر، چمڑے کے ٹکڑوں پر، پتھر کی تختیوں پر لکھا جاتا تھا، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو یہ بھی رہنمائی فرماتے تھے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد میں کس صورت میں کن آیات کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا ہے، اور اس آیت کو اس آیت کے بعد لکھنا ہے، اور اس کو اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کو لکھنا ہے۔ حفظ قرآن میں اس لیے بھی سہولت تھی کہ قرآن کے نازل شدہ حصے کی 5 نمازوں میں تلاوت کی جاتی تھی، اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد اور یوں کہہ لو کہ بچے نہیں شریک تھے، بلکہ اس میں خواتین بھی شریک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں قرآن مجید جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین صحابہ کرام صحابیات کو حفظ بھی ہو چکا تھا، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول جو تھی وہ لکھی ہوئی کی جو مکمل نقول تھی وہ بھی تیار کر لی تھی۔ یہ تو تھا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت قرآن مجید۔ اور ویسے بھی بیٹا آپ لوگ شاید عرب کی ہسٹری سے واقف نہیں ہو، عرب کی ہسٹری میں اگر جاؤ تو عرب والوں کا حافظہ جو تھا وہ انتہائی قوی تھا، انتہائی طاقتور ان کا حافظہ تھا، تو وہ اتنا مکہ والے تو اتنا لکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو زیادہ جو ہے وہ یاد کرنا اور اسی چیز پر ان کو زور دیتے تھے، لیکن یہ اللہ کی آخری ہلامی کتاب تھی، اور اس کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے خود لیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے جیسے جو حکم نازل ہوتا تھا اس کو محفوظ لکھ کر بھی محفوظ کیا جاتا تھا، اور لوگوں کے سینوں میں بھی اس کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ عہد ابوبکر میں حفاظت قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ اول بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کروایا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جنگ یمامہ ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں،
اس میں 600 حافظ قرآن، 1200 صحابی ویسے شہید ہوئے تھے، اس میں 600 جو تھے وہ حافظ قرآن جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تو اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق کو تھا کہ ویسے تو مدینہ میں جتنے لوگ موجود تھے جو ہے اکثر جو تھے وہ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا، تو کہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے بھی اس قرآن مجید کے متعدد نسخے اور نقول جو ہے وہ زیادہ تیار کروا کے رکھنی جائیں، اگر صرف ہم ان کو سینوں میں ہی محفوظ کرتے رہیں تو ایک جس کے شخص کے سینے میں موجود ہے اور وہ اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے قرآن مجید کی حفاظت میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ برتیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے دور میں خاص طور پر یہ اہتمام جو ہے وہ کیا تھا۔ اگلا عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد جو ہے حضرت عمر جو ہیں وہ خلیفہ دوم بنے۔ خلیفہ دوم کے دور میں، خلیفہ ثانی کے دور میں جو ہے سلطنت اسلامیہ جو تھی وہ یوں کہہ لو کہ وسیع ہو گئی۔ 1200 مربع میل کے پر جو ہے وہ مدینہ کے ارد گرد کے جو علاقے تھے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ بہت بڑی امپائر جو تھی روم اور جو ہے اس کی پرشین امپائر جو تھی یہ دونوں بھی اسلام کے جو ہے دائرے میں داخل ہو چکی تھی، تو وہ ایک حلقہ جو تھا اس دائرہ اسلام جو تھا وہ بہت وسیع ہو گیا، مسلمان کا جو تھا عرب سے نکل کر عجم بھی مسلمان جو ہے وہ پھیل چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا دائرہ وسیع ہوا تھا، اہل عرب اور اہل عجم کے قرات میں اختلاف کا تھوڑا سا فرق پیدا ہو گیا۔ حضرت عثمان نے مسلمانوں کو اس اختلاف سے بچانے کے لیے عہد صدیقی کے صحیفوں کو بنیاد بنا کر جو حضرت ابوبکر صدیق نے صحیفے جو تھے وہ اکٹھے کیے تھے، قریشی قرات کے مطابق قرآن کو دوبارہ مرتب کروا دیا۔ مطلب جو لب و لہجہ تھا نا، جو عرب والوں کا، مدینہ اور مکہ والوں کا لب و لہجہ تھا، اسی لب و لہجے پر قرآن مجید کو دوبارہ ترتیب دلوا دی۔ ایک صحیفہ مدینہ میں رکھا گیا اور ایک صحیفہ ہر صوبے کے مرکز میں گورنر کے پاس بھیجا گیا، اور اس نے کہا گیا کہ قرآن مجید کی جو قرات ہے، جو قرآن مجید کا تلفظ ہے، وہ اسی پر رکھا جائے۔ اب بھی ہم بہت غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ لوگوں کو بھی معاف کرے اگر ہمارے کوئی زیر زبر کی فرق ہو جاتا ہے تو اسی لیے جو یہ زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ اور خاص طور پر زیر زبر کا فرق کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر معنی اور مفہوم جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ حضرت عثمان کو اسی کارنامے کی وجہ سے جامع القرآن بھی کہا جاتا تھا، اور آج تک قرآن مجید اسی شکل میں موجود ہے جیسے حضرت عثمان نے اس کو مدمن یا اس کی تدوین جو ہے وہ کروائی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ادوار جو تھے یہ انتہائی اہم تھے، اور انہی کے مطابق جو ہے آج بھی دنیا بھر میں قرآن مجید جو ہے جو موجود ہے وہ اسی شکل پر موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہوا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق سے ہوتا ہوا حضرت عثمان، اور پھر حضرت عثمان نے جس طریقے سے قرآن مجید کے تلفظ کو تمام مرکز کو ایک تلفظ پر جمع کرنے کے لیے جو کوشش کی اسی پر آج بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے کلاس، یہ آپ لوگوں نے اپنی آنسر شیٹ پر کوشچن لکھنا ہے۔